खुशबू किसी सर्टन मेमोरी या इमोशन को ट्रिगर कर सकती है। फ्रेग्रेंसेस का एक बहुत बड़ा रोल है। आपका कोई दोस्त डिप्रेस हो, अगर आप अपने उस दोस्त को कोई सिट्रस फ्रेश फ्रेग्रेंस दें तो वो उसके मूड के एलिवेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। गुड फ्रेग्रेंसेस या गुड स्मेल्स मेक यू कॉग्निटिवली फंक्शन बेटर। वी वर द फर्स्ट एवर, हमने अपनी ऑटोमेशन पूरी कर दी AI के ऊपर, व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की और फेसबुक की। पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप के इकोसिस्टम में जितनी भी लीडरशिप मौजूद है, उनको क्या ऐसी 2 चीज़ें फोकस करनी चाहिए टू कंटिन्यू टू इनोवेट एंड से यस टू न्यू आइडियाज़। न्यूरो साइंस हमें ये बताती है कि खुशबू, स्मेल, फ्रेग्रेंस, अरोमा, कोई भी नाम आप उसे दीजिए, खूबसूरत लगती है और किसी भी इंसान के दिमाग के जो थिंकिंग वाले पार्ट हैं उसको बाईपास करके सीधा आपके इमोशंस और आपकी मेमोरी के सेंटर्स को जाके जगाती है, एहसास दिलाती है। और हर खुशबू किसी ना किसी याद से जुड़ी होती है और वो मेमोरीज़, कंटेक्चुअल मेमोरीज़ आपके दिमाग में सेव रहती हैं। हम खुशबू पे इतना लेक्चर क्यों दे रहे हैं? वेलकम टू सना खान्स इम्पैक्ट कोचिंग पॉडकास्ट। और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सेंस एंड स्टोरीज़ के ओनर CEO साद आफरीदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साद साहब का जर्नी, सेंस एंड स्टोरीज़ का जर्नी कैसे शुरू हुआ, कितना स्केल कर रहा है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने कस्टमर्स हैं, कितने स्टोर्स हैं, और ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी और इनका विजन, हम सब कुछ बहुत सुनते रहते हैं। आज ना मैंने न्यूरो साइंस की तमहीद बांधी इसलिए साद साहब कि मैं आपसे ये जानना चाहती थी, एज अ फ़ैन, somebody who is an entrepreneurial fan of yours, I keep reading what you write on Facebook, how you talk about your business on social media. ये जो न्यूरो साइंस की थ्योरी मैंने बताई है कि खुशबू किसी सर्टन मेमोरी या इमोशन को ट्रिगर कर सकती है, कभी ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ? बहुत सी बार, और इनफैक्ट हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमें इसका बहुत ज़्यादा फीडबैक इस तरह का देते रहते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मुझे पावरफुल एक स्टोरी लगी वो ये कि हमारे एक दोस्त हैं, वो कहीं जा रहे थे तो उनकी वाइफ जो है एकदम से वो रोने लग गई। तो वो बड़े हर्ट हुआ और सोचा, उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने बताया कि ये जब वैसी खुशबू आई है जैसे मेरी अब्बू लगाते थे। तो हमारी जो बहुत से लोगों के साथ जो एसोसिएशन है वो फ्रेग्रेंस से इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप जब वो फ्रेग्रेंस सूंघते हैं तो आपको वो फ़ौरन ट्रांसपोर्ट कर देती है उस वक़्त में जब आप उनके साथ थे। तो ये मैं समझता हूँ कि फ्रेग्रेंसेस का एक बहुत बड़ा रोल है, और ये आपके लिम्बिक्स सिस्टम जो है ब्रेन में, इसको जाके डायरेक्टली ये अफेक्ट करती है और आपकी जो इमोशनल बैलेंसिंग है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपका कोई दोस्त डिप्रेस हो तो आप बताएं कि आप उसको क्या गिफ्ट देंगे? तो उसका एक आंसर अच्छा ये है कि अगर आप अपने उस दोस्त को कोई सिट्रस फ्रेश फ्रेग्रेंस दें तो वो उसके मूड के एलिवेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, बिकॉज यू नो सिट्रस फ्रेग्रेंसेस मेक यू फील फ्रेश एंड हैप्पी। इसके मुकाबले में अगर आपने उसको एक ओरिएंटल फ्रेग्रेंस दे दी, डार्क फ्रेग्रेंस दे दी, तो हो सकता है कि उसका मूड और ज़्यादा डिप्रेस हो जाए। तो फ्रेग्रेंसेस का एक बहुत बड़ा रोल है, और शायद ये वजह है कि आपने देखें कि हमारी सुन्नत में अगर आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही सादा थी। यानी उनके कपड़े बहुत सादा, उनका घर बहुत सादा, उनके खाने बहुत सादा, बहुत अरसे तक खाते, लेकिन खुशबू जो है वो बहुत इस्तेमाल करते थे। और अपने सारे जो सहाबा कराम थे, कंपेनियंस थे, उनको भी इस चीज़ की करते थे तलकीन कि खुशबू का कसरत से इस्तेमाल किया जाए। और इवेंट वाइज भी जो खुशबू का इस्तेमाल है उसको उसके लिए मोटिवेट किया गया। तो भाई फॉर एग्जांपल, वैसे तो आपने खुशबू लगानी ही है, लेकिन जुम्मा है तो उसके लिए और एहतमाम करना है। अगर ईद का दिन है उसमें और एहतमाम करना है। और इसमें बहुत से लोग ये बोलते हैं कि इसमें जो स्पेंडिंग की लिमिट है वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं की गई, यानी इसको इसराफ से भी मुस्तस्नी करार दे दिया गया। तो जो इसको, क्योंकि हर जो हुक्म है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, तो मुझे जो उसकी लॉजिक समझ में आती है वो ये कि गुड फ्रेग्रेंसेस या गुड स्मेल्स मेक यू कॉग्निटिवली फंक्शन बेटर। सो इंसान जो है वो इस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
تو ایک اچھی خوشبو جو ہے وہ اچھے کپڑوں سے زیادہ اچھے کھانے سے زیادہ شاید انسان کو زیادہ ہیلپ کرتی ہے ان دیئر کوگنیٹیو فنکشننگ. اور تو اس وجہ سے میری سب کو یہی گزارش ہوتی ہے کہ اچھی اسمیلس کو اور اچھی جو فریگرنسز ہیں ان کو اپنی لائف میں لے کر آئیں تاکہ وہ بہتر فنکشن کر سکیں. سعد آفریدی not as a CEO of Sense and Stories but as a human, کون ہے, کیسا ہے, فادر ہے, سن ہے, ہسبینڈ ہے, ان سارے اسپیکٹس میں ویسے تو دوسری اسٹیک ہولڈر سائڈ کا فیڈ بیک بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن آپ بتائیں سعد آفریدی کون ہے؟ اچھا, میں جو نا بہت ہی ایک ایوریج اسٹوڈنٹ رہا ہوں آل مائی لائف. آئی بی میں میرا ایک بھی اے نہیں آیا کسی کورس میں. سو یو نو آلویز بی پلس. اور اس کی وجہ یہ کہ شاید میں جو پیور اکیڈمکس ہوتا ہے ان میں میرا کبھی بھی زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا. تو لیکن میں کتابیں پڑھنے کا مجھے شوق تھا, اور جو یوزلی کسی بھی کتاب میں کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں, ایگزامپلس ہوتی ہیں, وہ میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا. تو تھوڑا سا ایکسپلوریٹری قسم کا میرا مائنڈ ہے, اور آئی ایم اے ویری کریٹیو پرسن in terms that I like to do things which have not been done before. So جب میں نے فریگرنس اسٹارٹ کی تو اس وقت we were the first. اس سے پہلے میرا ایک مینس گرومنگ کا برانڈ ابھی بھی ہے, so that was the first. So کوشش یہ ہوتی ہے کہ do something new, add value and do things which others are not doing. So that's the dominant thought which is usually happening in my mind. تو گھر پہ بھی آئی ایم ٹرائنگ ٹو solve problems very very creatively. What kind of problems are we talking about? So for example, all the problems from کپڑے کہاں پہ ہوں گے, اور جوتے کتنے ہونے چاہیے, اور کھانا کون سا کھانا ہے, تو اس کے اوپر آئی ٹرائی کہ چیزیں ایفیشینٹ وے میں ہو جائیں اور ہیلدی ہم لوگ چیز کر رہے ہوں, ایک میننگ فل لائف اسٹائل گزارنے کی کوشش کریں, جس کے لیے میں نے کچھ ٹریننگز بھی لی. میری کوشش ہوتی ہے کہ صبح میں اٹھ جاؤں جلدی, صبح بندہ ایکسرسائز کرے, کام پہ جائے, تھوڑی میڈیٹیشن کرے, ذکر کرے, نماز پڑھے. تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسپریچول سائڈ ہے اس کو میں اسٹرانگ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, اور جو آف کورس یہ جو کمرشل سائڈ آف تھنگز ہے تو یہ پھر بہت اچھے سے بیلنس ہو جاتی ہیں. ورنہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ صرف اور صرف بہت زیادہ کمرشل ہی سوچ رہے ہوتے ہیں, سو دے گیٹ ان ٹو اے لاٹ آف مینٹل پرابلمس اینڈ دیٹ افیکٹس دیئر کریٹیوٹی ایز ویل. سو یا دیٹس اے سارٹ آف diplomatic answer I can give, but yeah, better my wife will be able to tell better. بالکل ٹھیک ہے. So there was one particular post that caught my attention and you had written کہ ہمارے جو پرفیوم کے باکسز تھے نا, وہ obviously پرفیوم نکالا, باکس پھینک دیا, تو we wanted it to get better utilized, so we turned it into an Instagram frame. It's a unique idea. Nobody has ever done that in Pakistan. Yes. Why do you think innovation is the backbone or the core of what you do at Sense and Stories? I think all people agree کہ انہوں نے انوویٹ کرنا ہے. لیکن اگر آپ بالکل کسی پرانے اسٹیٹ سے بھی بول دیں گے, وہی بولے گا یار انوویشن از اے گڈ تھنگ, بٹ دے ڈونٹ نو دی سیکریفائس which takes to innovate. صحیح ہے. So the first sacrifice is a lot of failures, and the second sacrifice is also the money, which actually you have burn to in terms of experiments. you have to burn in terms of experiment. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندے کا ایکسیلنس کا مائنڈ سیٹ ہو. ٹھیک ہے. تو جب تک ایکسیلنس کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا تو وہ سیکریفائس وقت کی, پیسے کی, وہ انسان کرنے پہ تیار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہاں پر میں سمجھتا ہوں میں نے دین سے بہت انسپریشن لی ہے, اور میں اپنے مائنڈ سیٹ اور اس کے اوپر جو کام کیا میں نے, اور میں جن لوگوں کو سنتا ہوں تو ان سے مجھے وہاں پر بہت ایک ہیلپ ملی ہے, دیٹ می اینڈ مائی ٹیم آر کنٹینیوسلی ورکنگ ٹو انوویٹ, ٹو امپروو آور پروڈکٹس اینڈ ٹو سی واٹ آر دا کسٹمر پین پوائنٹس. اینڈ جو آپ نے یہ پرٹیکولر کیس بتایا,
یہ اس میں تو یہ ہوا تھا کہ ایک ڈبے کے اوپر ہماری بڑی کاسٹ لگتی ہے. سو اٹ کین گو فار ایز ہائی ایز ٹو 500 روپیز. اور میں نے خود بھی دیکھا تھا کہ بہت سارے جو ڈبے ہیں وہ آپ لیتے ہیں اور ان کو آپ پھینک دیتے ہیں. تو آئی جسٹ وانٹیڈ دیم ٹو بی پرزروڈ اینڈ بی مور یوزفل. سو ہم اس کے اوپر سوچ رہے تھے کہ ہاؤ کین یو میک اٹ مور یوزفل, اینڈ بیکاز آر نیم از سینٹس اینڈ اسٹوریز, سو وی وانٹ ٹو کنیکٹ سینٹس ود اسٹوریز. اینڈ تو میں نے کہا اچھا یار وہ جو انسٹاگرام پہ بھی تو ہم لوگ اسٹوریز پٹ کرتے ہیں. سو وہ ہوتا یہی ہے کہ یو ٹرائی ٹو کیپچر اے پارٹ آف یور لائف اینڈ دین یو پٹ اٹ آن انسٹاگرام. سو وہاں پہ ہم نے ایک آئیڈیا آیا کہ یار وائی ناٹ کریٹ اے فریم, اینڈ اس میں ایک وہ خالی ہو جاتا ہے اینڈ یو کین پٹ اے فوٹو آن دیٹ, اینڈ دیٹ کین پروبیبلی ریمائنڈ یو آف اے ٹائم ان یور لائف which you want to have, which you want to preserve. So میرے خیال میں انوویشن کے لیے کانسٹنٹ تھنکنگ, ایکسلنس, اور جب آپ یعنی مور دین منی اف یو وانٹ ٹو ہیو سم تھنگ تو اللہ تعالیٰ میکس اٹ ویری ایزیئر. سو الحمد للہ وی بین ویری فارچونیٹ دیٹ ان دا ورلڈ وائڈ فریگرنس انڈسٹری ہم نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں جو شاید پہلے نہیں ہوئے. تو فار ایگزامپل آئی تھنک وی ور دا فرسٹ ایور جب ہم نے اپنی آٹومیشن پوری کر دی اے آئی کے اوپر, اپنی واٹس ایپ کی, انسٹاگرام کی اور فیس بک کی. اور یہ بھی جو کنسیپٹ انسٹاگرام آئی مین دیٹس بالکل نیو. اسی طرح اب ہم نے جو ہے وہ وی آر ٹرائنگ ٹو بلینڈ فوڈ وتھ فریگرنسز. ہم نے ایک ایونٹ کرایا تھا. پھر ہم نے ابھی جو ہے اسٹوری ٹیلنگ ماسٹر کلاس اپنی رکھی ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر, بیکاز وی وانٹ پیپل ٹو ٹیل دیئر اسٹوریز بیٹر. گریٹ اسٹوریز. ایگزیکٹلی. پاکستان میں انٹرپرینورشپ کے ایکو سسٹم میں جتنی بھی لیڈرشپ موجود ہے, فاؤنڈرس کی یا کو فاؤنڈرس کی یا انویسٹرس کی شکل میں, ان کو کیا ایسی 2 چیزیں فوکس کرنی چاہیے ان آرڈر ٹو بی ایبل ٹو کنٹینیو ٹو انوویٹ اینڈ سے یس ٹو نیو آئیڈیاز, نو میٹر ہاؤ simplistic or how crazy they sound? I think we usually sell ourselves very short. So for example, if you want to make a mom and pop brand, in your comfort zone, تو وہاں پہ بھی آپ زیادہ موٹیویٹ نہیں ہوتے انوویٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. بٹ ونس یو سیٹ یور ویژن ہائر, so there is actually no option for you to actually stay back, because that's the only thing that will make you grow. تو وہاں سے مجھے لگتا ہے کہ ڈرائیو ہوتا ہے when you make a strong vision and a mission. اور ویژن مشن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے بس ایک خواب دیکھا اور آپ نے کہا یار بس ایسا ہونا چاہیے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کہیں پہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا کسی فریم میں لکھ کے آپ نے چھوڑ دیا. ویژن کو بنانے کے لیے بھی ایک VGM فریم ورک ہے پورا, جس میں یو آسک یور سیلف دا کویسچن وائی ایم آئی ان دس بزنس, ہاؤ ایم آئی بیٹر دین مائی کمپیریٹرز. تو وہ اگر آپ نے وہ ایکسرسائز پوری اچھی کی ہوئی ہے نا ویژن اور مشن کی, تو مجھے لگتا ہے دیٹ پشز یو ٹو ایکچولی انوویٹ. Wisdom to ask the right question is missing in a lot of people, in a lot of brands, in a lot of professionals. How do we inculcate that wisdom back to ask the right question? I think it all starts from the ideology of why are we here in this world and how our work can impact can have an impact for the humanity. So I think that's the starting point, and once you figure that out, ٹھیک ہے, سو میرے خیال میں پھر اتنا مسئلہ نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ مشورہ ہے لوگوں سے اور ایک استخارہ ہے, تو میرے خیال میں وہ اف یو جو بھی آپ کے پاس ہر دن کی نئی بزنس پرابلمز آتی ہیں, تو یہ 2 آپ کو ٹولز دیے گئے ہیں کہ ایک تو آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اسٹرانگ ہو, اور پھر آپ استخارہ اور مشورے کے ذریعے یو ٹرائی ٹو solve the problems which are coming on your face. تو perhaps اگر کہیں آپ کی راستہ ادھر ادھر بھی ہوتا ہے لیکن آپ ٹھیک راستے پہ ایونچولی آ جاتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جن کی آئیڈیالوجی یا لائف فلاسفی ہلی ہوئی ہوتی ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ بہت ہی ہیڈنسٹک لائف فلاسفی کے ساتھ رہ رہا ہے کہ یار دیٹ ہز
prime purpose in the world is to have pleasure maximization. تو اب کیا ہے کہ فار ایگزامپل آپ یہ بولیں گے اچھا یار تمہیں انوویٹ کرو گے تو تم گرو کرو گے, تو بولتا ہے یار کہ میں ابھی آرام سے سکون میں ہوں, مطلب آئی ایم ہیونگ دا ٹائم آف مائی لائف, ٹھیک ہے, تو آپ میں تو مشکل میں ڈال رہے ہیں, ہو سکتا ہے جو میں نے سارا بنایا وہ بھی نکل جائے یا اور بھی چیز کی, تو وہ پھر وہاں پہ آپ نا ریزن نہیں کر پاتے. لیکن اگر آپ کی لائف فلاسفی ایک بہتر اور جو میرے خیال میں سب کی ہونی چاہیے, بیکاز ہمارے ملک میں 50% بچے اسکول سے باہر ہیں, میرے خیال میں 37% جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. آپ بھی ہیلتھ میں کام کر رہی ہیں, ہمارے جو یعنی ہمارے ہیلتھ انڈیکیٹرز بڑے خراب ہیں, ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹس, ہماری جو اکانومی ہے وی آر سب سے میرے خیال 4th ورلڈس ورسٹ پاسپورٹ. سو یعنی ایک بندہ ہے نا کہ وہ ایک بہت ہی اسٹریسڈ جگہ پہ رہ رہا ہے. کلائمیٹ چینج ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے. ابھی جو سیلاب آئے آپ کے پنجاب میں, ٹھیک ہے نا, کتنا لوگوں کا نقصان ہوا. تو اگر اب بھی ہم لوگ نہیں جاگتے اور بہت ہی سیلف سینٹرڈ اور سپرفیشل تھنکنگ میں رہے, تو وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے, اپنے ساتھ آس پاس لوگوں کی بھی زیادتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا فیوچر بھی کوئی نہیں ہے. پیپل وانٹ ٹو ورک اینڈ گیٹ انسپائرڈ ود پیپل ہو ہیو اے ویژن اینڈ ہو آر ڈوئنگ اٹ ناٹ فار جسٹ فار دیم سیلوز بٹ فار دی ادرس. آئی ہوپ کہ اس پوڈ کاسٹ سے جو وہ لوگ جو اسپائر کر رہے ہیں ٹو بیکم لائک یو اور بی انٹرپرینورز لائک یو, وہ تو سیکھیں گے ہی, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے پیئرز جو کہ آلریڈی اسٹیبلشڈ فاؤنڈرز یا کو فاؤنڈرز کے طور پہ یا بزنس لیڈرز کے طور پہ کام کر رہے ہیں, دیر از اے لاٹ ٹو لرن فرام یو. بیکاز جو فاؤنڈر لیڈ یا فاؤنڈر امیج کی بات کی نا آپ نے, یہ فاؤنڈر لیڈ برانڈ والا جو کانسیپٹ ہے یہ اسٹل ابھی بہت ہم فیدم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیر آر ویری ویری لیس پیپل, وی کین کاؤنٹ دیم آن فنگر, جو پاکستان میں اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں یا انیکٹ کر رہے ہیں اس چیز کو. یو آر ون آف دیم, سو یو آر گریٹ انسپریشن فار می. تو بٹ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر آن سچ شارٹ نوٹس. تھینک یو فار شیئرنگ آل دیز وزڈم نگیٹس دیٹ یو ہیو. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, بہت اچھا لگا, بہت کچھ سیکھا آپ سے بات کر کے. جاتے جاتے ایک آخری چیز, 2 لفظی 2 فکرے 2 سطری کوئی پیغام کہ بک ریڈنگ کیوں ضروری ہے ان سب لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں اور کہیں پہنچنا چاہتے ہیں. یوزلی جو اچھی بکس ہیں اگر آپ دیکھیں گی تو وہ لوگوں کی 25-30 سال کی جو زندگی ہے اس کا خلاصہ ہے. تو اگر آپ اپنی بہت سارا پیسہ سیو کرنا چاہتے ہیں اور بہت جلدی گرو کرنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک بک ریڈنگ از دا اونلی وے ٹو گو. تھینک یو سو مچ.